اور ویڈیو کال تمہیں دکھنے سے پہلے وہاں ریکارڈ ہوتا ہے. تمہاری بہو بیٹیوں کی تصویریں وہاں ریکارڈ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد ان تصویروں کا بلیک میل ہونے کے لیے بلی بائی ایپس نکلا ہے. تمہارے فیس بک پر, تمہارے یوٹیوب پر, تمہارے فلاں پر جو تصویریں تم اپلوڈ کر کے رکھتے ہو, بے شرم بے حیا بن کر ان لڑکیوں کی تصویروں کو بلیک کی میل میں لیا جائے گا, اسے ناحق طریقے سے چوری کیا جائے گا اور اس ایپ میں اپلوڈ کیا جائے گا. پھر تمہاری بہو بیٹیوں کے داؤں لگیں گے. اتنی بات عقل میں کیوں نہیں آتی ہے کہ لوگ 18 سال کی عمر, 21 سال کی عمر, 25 سال کی عمر, یہ تو پاگلوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اس سال سے پہلے نکاح نہیں کرنا, کریں گے تو کیس ہوگا, فلاں ہوگا. ارے یہ تمہارے رب نے تمہیں کیا قانون دیا ہے؟ کیا بھولا پن, کیا اطاعت, کیا فرما برداری ہماری قوم کی. جیسے ہی اخبار میں آیا کہ 21 سال ہو گئی نکاح کی عمر, تو ادھر لڑکی والے, لڑکے والے, قاضی صاحبوں کی تو واہ واہ ماشاء اللہ, پورے سال کی کمائی ان 10 دنوں میں ہو گئی. پورے حیدرآباد میں 3 دن میں 1000 نکاح ہوئے ہیں اور پورے ہندوستان میں 10 دن میں 1 لاکھ نکاح ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ 21 سال ہو گئی عمر. اب اگر نہیں کریں گے جلدی سے تو پھر 2 سال انتظار کرنا پڑے گا, 3 سال انتظار کرنا پڑے گا. چلو کم از کم قانون سے ڈر کے تو پہلے نکاح کر لیے, اللہ سے ڈر کر نکاح نہیں کیے, گناہ سے بچنے کی نیت سے نکاح نہیں کیے, قانون سے ڈر کر نکاح کیے, ٹھیک ہے. لیکن آگے کے مراحل کیا ہیں؟ نکاح ہو جائے, رخصتی بعد میں کر لیں گے, رخصتی بعد میں کر لیں گے. نکاح پھر حجامت کے واسطے کیے تھے. کرنے کا مقصد کیا تھا پھر نکاح کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ گناہ سے بچا سکیں ہم اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کو. جب اسے ایک جائز جگہ خواہش پوری کرنے کا راستہ ملے گا تو پھر اس کا دماغ ناجائز طریقے پہ نہیں جائے گا. لیکن کیا بھولے لوگ ہیں, نکاح کر لیں گے, قاضی صاحب سے فارم لے لیں گے, وہی ڈیٹ جو 6 مہینے کی 8 مہینے کی رکھی ہوئی ہے اور فنکشن ہال بک کیا ہوا ہے, اس دن رخصتی کریں گے اور دھوم دھام سے کریں گے. غلیظوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے, کم از کم اللہ نے ایک کرونا وائرس کے ماحول میں سنت والی شادی کرنے کا موقع دیا تھا سادگی کے ساتھ. اب اس قانون کے ڈر سے کم از کم ہم وہ فنکشن ہال کینسل کراتے, وہ بلا بدتر کی تاریخیں کینسل کرا کے جھٹ سے جو تاریخ ملی فوراً شادی کرا کے سادگی کے ساتھ بیٹیوں کو رخصت کر دیتے. ایسے موقع کا فائدہ اٹھانے کے بجائے شادی ہو جائے, رخصتی بعد میں دیکھ لیں گے, حضرت جبرائیل یا حضرت اسرائیل آ کے کریں گے. کتنی غلیظ سوچ بن چکی ہے. اب بتاؤ, شادی کے بعد جب یہ نکاح ہو گیا, اب رخصتی نہیں ہوئی, رخصتی جب نہیں ہوگی تو اب یہ لڑکا لڑکی جس کا نکاح ہوا ہے وہ آپس میں چیٹنگ کریں گے نہیں کریں گے, ویڈیو کال کریں گے نہیں کریں گے, اور ویڈیو کال میں جوانی میں مطالبات ہوں گے نہیں ہوں گے, میں تمہاری جسم دکھاؤ, فلاں دکھاؤ, یہ دکھاؤ. اور ویڈیو کال تمہیں دکھنے سے پہلے وہاں ریکارڈ ہوتا ہے. تمہاری بہو بیٹیوں کی تصویریں وہاں ریکارڈ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد ان تصویروں کا بلیک میل ہونے کے لیے بلی بائی ایپس نکلا ہے. تمہارے فیس بک پر, تمہارے یوٹیوب پر, تمہارے فلاں پر جو تصویریں تم اپلوڈ کر کے رکھتے ہو, بے شرم بے حیا بن کر ان لڑکیوں کی تصویروں کو بلیک کی میل میں لیا جائے گا, اسے ناحق طریقے سے چوری کیا جائے گا اور اس ایپ میں اپلوڈ کیا جائے گا. پھر تمہاری بہو بیٹیوں کے داؤں لگیں گے, اس کا نیلام ہوگا کہ فلاں مسلمان لڑکی, اور یہ چل رہا ہے, اس سے لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں. مسلمان بیٹیوں کی تصویریں اپلوڈ کر ان کا بھاؤ لگایا جا رہا ہے اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے اور انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اس نام پر. لیکن شرم نہیں آئے گی, عقل نہیں آئے گی کہ ہم کیسے اپنی بچیوں کو محفوظ رکھیں. غربت بہانہ ہے, غربت ہمیں بہانہ ہے. ابھی جاب نہیں لگی, ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا. بچہ 12 سے 13 سال کا ہونے پر ہی باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اتنی مالی فراوانی کا انتظام کر لے کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد جلد ہی ہم نکاح کر لیں. جلدی نکاح نہیں کرنے کے نقصانات کی ایک لمبی فہرست ہے.